میری مامی نے مجھے کوٹھے پر چھوڑ کر بہت ہی بڑی غلطی کر دی تھی کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا نام شبانہ ہے۔ یہ ایک خوبصورت صبح تھی۔ میں اپنی مامی کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی مامی کا چھوٹا بھائی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر ٹکی تھی اور یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں اسے پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ میں 18 سال کی تھی اور کم عمر میں ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کا دن میری زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ ذیشان 2 دن سے ہمارے گھر آیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ نوکری کے لیے نکل گیا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور میں ان کی ایک لوتی بیٹی تھی۔ مامی میرا دیکھ بھال کرتی تھی لیکن میں گھر کا کام کرتے کرتے دوپہر ہو گئی تھی۔ مامی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی اور میں کچن کی صفائی کرنے لگ گئی تھی۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک عجیب سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مجھے عجیب سے لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اس نے مامی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے مامی کو بلا کر لاؤ۔ میں نے مامی کو بتایا دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کی بات سن کر مامی کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے مجھے کچن میں کام ختم کرنے کو کہا اور خود دروازے پر چلی گئی۔ میں کچن میں کام کرتی رہی اور مامی کی آوازیں سننے لگی۔ وہ آدمی کون تھا اور مامی اسے کیا باتیں کر رہی تھی؟ مامی نے مجھے سخت ہدایت دی۔ اس آدمی کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور ماما اور ذیشان کو۔ ماما روز صبح کو دوسرے شہر کام کے لیے جاتے ہیں اور رات کو لوٹتے ہیں۔ ماما مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں اور میری پرواہ بہت کرتے ہیں۔ مامی کی بات سن کر میں نے اپنی زبان بند کر لی لیکن میرے دل میں یہ جاننے کی خواہش جاگ اٹھی تھی کہ وہ آدمی کون تھا اور مامی کا اس سے کیا تعلق تھا۔ کچھ دن بعد ذیشان میرے کمرے میں آیا اور ہماری شادی کی بات کرنے لگا۔ اس نے کہا وہ جلد ہی ہماری شادی کی بات اپنی بہن یعنی میری مامی سے کرے گا۔ میں نے کہا اگر مامی مانتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ذیشان بہت زیادہ خوش ہوا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شرم آئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ آدمی پھر سے ہمارے گھر آ گیا۔ اس بار مامی نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ میں کچن میں تھی تبھی مامی نے مجھے ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ جب میں پانی لے کر مامی کے کمرے تک پہنچی تو دیکھا وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں اندر گئی اسے پانی دینے کے لیے دیکھا مامی کی حالت کچھ عجیب بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بھی کچھ عجیب حالت میں تھے۔ اس آدمی نے مامی سے کہا میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان ہوں، میری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس نے کہا میرے لیے اچھا رشتہ آسانی سے مل جائے گا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا مامی کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ میرے لیے انجان آدمی تھا اور نہ ہی صرف میری جوانی کی تعریف کر رہا تھا بلکہ اس نے میری شادی کے بارے میں بھی بات چھیڑ دی تھی۔ وہ پتہ نہیں کون تھا جو اتنا گھل مل کر مامی سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ مامی سے ہنس کر کہنے لگا اس کی شادی تو کرنی ہے، مجھے یہی ذمہ داری میری ہے۔ میری تو اب عمر ہو رہی ہے لیکن اب یہ جوان ہو گئی ہے۔ میں شرم سے وہاں سے بھاگ کر واپس آ گئی تھی۔ مامی اس انجان آدمی کے سامنے جس طرح میری جوانی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ ان کے بیچ پھر سے باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی واپس گیا تو میری مامی نے پھر سے مجھے سمجھایا ذیشان اور اپنے ماما کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن اتفاق کی بات تھی اچانک اس وقت ذیشان گھر پر آ گیا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا اور فوراً میرے پاس آ کر پوچھنے لگا یہ آدمی کون تھا اور یہاں پر کیوں آیا تھا؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں پتا، وہ آدمی مامی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔
ذیشان سیدھا مامی سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ پھر اچانک سے دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ مامی ذیشان کو برا بھرا کہہ رہا تھا اور ذیشان بھی نہ جانے مامی کو کون کون سی باتیں سنا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اتنا آئیڈیا ضرور تھا کہ یہ بات کچھ بڑی ہے، شاید انجان آدمی سے جڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر بعد ذیشان مامی کے کمرے سے باہر آیا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا اسٹور روم میں چلا گیا اور اندر بند ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے آج وہ ہمارے گھر پر رکنے والا تھا۔ اس کے بعد مامی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات کے کھانے کے ٹائم جب میں مامی کو بلانے کے لیے گئی تو میری مامی بہت زیادہ غصے میں تھی اور مجھے کہنے لگی، جاؤ تم جا کر کھانا کھا لو اور سو جاؤ۔ اس کا برتاؤ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ پتہ نہیں ہے کہ ذیشان نے کیا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا جس کا غصہ مجھ پر نکل رہا تھا۔ میں نے مامی سے اس بارے میں پوچھنا بھی چاہا کہ کیا ہو گیا ہے تو وہ کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے نکل جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ میں آنسو بہاتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گئی اور لگاتار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے چھوٹے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی، میرے دماغ میں بس یہی بات آ رہی تھی، ذیشان نے اپنی بہن سے کس طرح کا بات پر جھگڑا کیا ہے؟ کیا اس انجان آدمی کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ اسٹور روم میں تھا کیونکہ ہمارا گھر چھوٹا تھا، صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں ماما اور مامی رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں رہتی تھی، اور ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں ذیشان کبھی کبھی رہتا تھا۔ مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح مجھے یا تو یہ بات مامی سے پتہ چلنی تھی یا پھر مجھے ذیشان سے پوچھنی تھی، لیکن اگلی صبح اس سے بھی زیادہ عجیب ہوا۔ جب میں سو رہی تھی تو ذیشان گھر سے جا چکا تھا اور مامی بھی گھر کا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور ان کا برتاؤ دیکھ کر میں بھی ان سے کچھ پوچھ نہیں سکی۔ صبح اٹھتے ہی میرا پہلا کام صفائی کرنا تھا، اسی لیے میں سیدھا صفائی کرنے میں لگ گئی۔ مامی کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہاں لہسن کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا جسے مامی کچرے کے ڈبے سے کمرے میں لائی تھی۔ میں سوچ رہی تھی مامی لہسن صفائی کرتے وقت میں نے اسے پھینک دیا تھا۔ پھر صفائی میں کام کرتے وقت شام کے وقت مجھے مامی کہنے لگی، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، کچھ سامان لانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مامی مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر جاتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مامی مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ مامی نے رکشہ لیا اور ہم رکشے میں بیٹھ کر چل پڑے۔ جا کر میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے مامی سے پوچھا، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بازار تو پیچھے نکل گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، دوسرا سامان خریدنا ہے، اسی لیے دوسرے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ ان کا برتاؤ پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ہم ایک عجیب سے بازار میں پہنچے۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ رش تھا، لیکن لوگ عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ ہم اترے اور مامی مجھے کسی دکان کے بجائے بازار کے بیچ ایک بڑا سا گھر بنا ہوا تھا۔ میری مامی نے جا کر اس گیٹ پر دستک دی۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور مامی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مامی کہنے لگی، اسے اپنے پاس رکھو، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ میں نے مامی کو پریشانی سے دیکھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے بجائے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے؟ مامی نے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، یہ بھی تمہاری مامی ہے، تم یہاں بے فکر ہو کر بیٹھو، بس کچھ دیر میں آتی ہوں۔ پھر مامی مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے اندر لے کر گئی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر جیسے جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر جانے لگی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس دروازے کے پیچھے ایک الگ ہی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔
کچھ قدم چلنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا یہ کون سی جگہ ہے۔ جب میں کمروں کے اندر جانے لگی تو وہاں پر بہت سی لڑکیاں دروازے پر کھڑی تھی جنہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان کے کپڑے اور چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے الگ سچائی بتا رہی تھی۔ میں چلتے چلتے رک گئی۔ ایک عورت پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے اسے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں اندر نہیں جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی دروازے کے اندر آنے کا ارادہ تم نے کیا ہے اور جانے کے لیے ہم تمہیں اجازت دیں گے تو تم جاؤ گی ورنہ نہیں جاؤ گی۔ تمہاری مامی نے جان بوجھ کر تمہیں یہاں چھوڑ کر جا چکی ہے، اب نہ وہ کبھی لوٹ کر آئے گی اور نہ ہی تم یہاں سے لوٹ کر باہر جا سکو گی۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں میرا راج چلتا ہے۔ تم بھی ایک عورت ہو، اسی لیے تمہیں یہاں رہ کر میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری قمیض کھینچی اور زور سے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی تمہاری مامی تمہیں یہاں بیچ کر گئی ہے، اب تم میری خریدی ہوئی غلام ہو، میں نے تمہاری مہنگی قیمت دی ہے، اب جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ، رات کو گراہک آئیں گے اور تمہیں بھی یہاں لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر اس نے ایک عورت کو آواز لگا کر بلایا، مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری مامی میری ماں جیسی تھی، پچھلے 7 سال سے میں اپنی مامی کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ میرے اوپر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہے؟ میں چاہ کر بھی اس عورت کو یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ ایک خوفناک خواب ہے اور کچھ دیر بعد میری آنکھ کھل جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی۔ وہ دوسری عورت مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی، اس نے خوشبودار پانی تیار کیا اور اس میں مجھے نہانے کے لیے مجبور کیا۔ میں چیخنے چلانے اور رونے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگی یہاں آنے والی سبھی لڑکیاں 1-2 دن روتی ہیں پھر خود ہی اس زندگی کو اپنا لیتی ہیں۔ اس نے کہا تم بھی خوشی خوشی اس کام کو مان لو ورنہ زاہدہ بانو زبردستی کرے گی، تمہیں تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ میں 18 سال کی تھی اور مجھے اس دھندے میں اتارنا چاہتی تھی اور مجھے ایک کمرے میں چیخنے چلانے والی تھی جہاں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کہا یہ لڑکی زاہدہ بانو کی بات نہیں مان رہی تھی، اسی لیے اسے یہاں بند کر کے رکھا ہے، اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم بھی میری بات نہیں مانو گی، اس کی زبردستی کرنے پر مجھے نہانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد زاہدہ بانو واپس آئی، اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا سچ میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، تیرے اچھے دام ملیں گے، میں نے تیری مامی کو بہت ہی زیادہ پیسہ دیا ہے، اب میں تیرے جسم کو بیچ کر پیسہ وصول کروں گی۔ یہ سن کر میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا میری مامی نے مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی تجھے معلوم ہوگا کہ بس مال خریدتے ہیں۔ اور دوسری عورت جس کا نام ساجدہ بانو تھا، ساجدہ بانو نے زاہدہ بانو سے کہنے لگی یہ ابھی چھوٹی ہے، اسے ناچنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جب یہ سمجھدار ہو جائے گی تو اسے اچھے گراہک کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کا صحیح دام وصول کر سکیں۔ ساجدہ بانو مجھے پیار سے سمجھا رہی تھی، اس نے مجھے 1 مہینے تک محفوظ رکھنا چاہا تھا، پھر مجھے بھی محفل کا حصہ بنایا گیا جہاں شراب کے نشے میں ڈوبے آدمی ہمارے سامنے بیٹھے جاتے ہیں اور ہمیں عجیب و غریب کپڑوں میں ان کے سامنے ناچنا پڑتا تھا۔ ایک دن ایک امیر آدمی مجھے خریدنے کے لیے آیا تھا، اس نے ایک بڑی رقم زاہدہ بانو کو دے دی۔ زاہدہ بانو نے خوشی خوشی یہ سودا منظور کر لی۔ اس نے ساجدہ بانو سے کہا مجھے تیار کر دے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساجدہ بانو نے مجھے سجایا، جتنا زیادہ شور کرو گی ایک گراہک تمہیں اتنا ہی پریشان کرے گا۔ اس نے مجھے تیار کرتے ہوئے 1 رات کے لیے سمجھا دیا، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ساجدہ بانو نے کہا کبھی کبھی ہماری خوبصورتی ہی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے،
یہ تمہارا خوبصورت چہرہ اور گورا چٹا جسم تمہارے لیے سوائے مصیبت کچھ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی خوبصورت نہ ہوتی تو کوئی تمہارا دام نہیں لگاتا۔ میں بھی اپنی خوبصورتی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں 40 سال کے ہونے والی ہوں، لیکن میرا خوبصورت چہرہ اور میرے جسم کی چمک دمک مجھے بوڑھی ہونے نہیں دیتی۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت کیوں ہوں؟ کوئی نہ کوئی میرا دام لگا دیتا ہے، پھر مجھے خود کو اس کے سامنے پیش کرنا پڑتا تھا۔ جب تک میں خوبصورت ہوں تب تک مجھے یہ سب جھیلنا ہوگا۔ ساجدہ بانو مجھے دماغی طور پر تیار کر رہی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے بار بار مامی اور ذیشان کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا مامی نے مجھے جان بوجھ کر یہاں چھوڑ دیا، اور اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جب میں فل تیار ہو گئی، ساجدہ بانو نے میری نظر اتاری اور کہنے لگی، گہری سانس بھر کر کمرے میں داخل ہو جانا اور خود کو اس آدمی کے حوالے کر دینا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی جہاں ہلکی لائٹ جل رہی تھی، جس کی روشنی میں سب کچھ بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جاتے ہی میں اس آدمی کے پیروں میں گر کر رحم کی بھیک مانگوں گی، لیکن وہ آدمی 37 سے 42 سال کا تھا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا لگ رہا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی، اس نے مجھے دیکھ کر ایک خوفناک مسکان دی۔ اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا جھمک کا نشان تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، اس کی نظریں میرے جسم پر ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، میں باہر بھاگنے لگی۔ تبھی اس نے مجھے پکڑ کر کھینچ لیا اور کہنے لگا، تجھے مہنگے داموں میں خریدا ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ اس کے شراب کی بدبو میری سانس بند کر رہی تھی۔ میں رحم کی بھیک مانگنے لگی، لیکن اسے مجھ پر ترس نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا، سیدھے بستر پر آ جا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تیرے جیسے لڑکیوں کے نخرے۔ اس نے مجھے بستر پر دھکا دیا اور تبھی میرے دماغ میں ساجدہ بانو کی باتیں گھومنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا بستر پر جانے سے پہلے اپنی ناف پر لہسن کا رس ضرور لگا لینا، اور اسے اپنی ناف پر ملنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے پوری لہسن کا کلی اپنی ناف پر مل دیا، اور پھر وہی سب ہوا جو ہونے والا تھا۔ اس آدمی نے ساری رات اپنے پیسے وصول کیے۔ میرا رونا دھونا کسی کام کا نہیں آیا۔ وہ آدمی تو بالکل پتھر دل تھا، شاید وہ شراب کے نشے میں چور تھا، پھر اسے یہ سب کرنے کی عادت تھی۔ میرے لیے ایک ایک منٹ بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک دن ایسا ہوا جب میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا، ساجدہ بانو نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بس پہلی رات ہی مشکل ہوتی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگا، سب کچھ آسان ہوا ہے۔ گزری ہوئی رات بہت ہی بھیانک تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سب ہی پتہ چلا۔ ساجدہ بانو مجھے اپنے کمرے میں لے کر آئی اور سارا دن میں اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہاتی رہی۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن یہاں پر میرا نام نسا بانو رکھ دیا گیا تھا۔ یہاں سب لوگ مجھے اسی نام سے پکارتے تھے، کیونکہ خود بھی بھول چکی تھی کہ میرا نام پہلے کیا رکھا تھا۔ سارا دن میں ساجدہ بانو کے پاس رہی۔ میں نے ان سے کہہ دیا میں کسی آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کوٹھے پر رہنے والی لڑکی کی قیمت نہ لگے۔ 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن ایک 55 سالہ آدمی آیا۔ میں نے زاہدہ بانو سے انکار کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگی، یہاں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اگر تو نہیں مانے گی تو میں تجھے خود گراہ کے آگے پیش کر دوں گی۔ میں زاہدہ بانو کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ ساجدہ بانو نے مجھے اس آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار کیا اور میری مٹھی میں لہسن پکڑا دیا اور کہا، اسے اپنی ناف پر لگانا مت بھولنا۔ میں نے خاموشی سے لہسن اپنے مٹھی میں دبا لیا۔ میں نے خاموشی سے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رات گزاری۔ اب کی بار کوئی بھی رونا دھونا نہیں کیا۔ ساجدہ بانو کی بات صحیح ثابت ہوئی تھی۔ میں نے شور شرابہ نہیں کیا تو کسٹمر نے مجھے زیادہ پریشان نہیں کیا، لیکن بستر پر جانے سے پہلے میں نے اپنی ناف پر لہسن کا رس لگا لیا تھا۔ اس لہسن سے آخر کار کیا ہوتا ہے؟
ساجدہ بانو نے یہ کیوں لگانے کے لیے کہا تھا، اس بارے میں مجھے نہیں پتا تھا۔ اب ہر روز ایسا ہوتا رہتا تھا۔ مجھے ابھی بھی ذیشان کی یاد آتی تھی۔ اس نے میری گمشدگی پر اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا ہوگا۔ اس نے مجھے کبھی ڈھونڈا یا نہیں، اب وہ مجھے بھول چکا ہوگا۔ بس میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی۔ وہ کسٹمر چلا گیا۔ میں خاموشی سے ساجدہ بانو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے کہنے لگی، تم کسٹمر کے پاس جانے سے پہلے اپنی ناف پر لہسن کا رس لگا لیتی ہو؟ ساجدہ بانو کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ساجدہ بانو نے کہا، تم میری بیٹی کی عمر میں ہو، تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن تمہیں لوگوں سے بچا نہیں سکتی۔ تمہاری پہچان بدل گئی ہے۔ اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گی تو یہ سمجھ جاؤ تمہیں جینے نہیں دیں گے، کیونکہ اب ایک دھندا کرنے والی عورت بن گئی ہو۔ ساجدہ بانو مجھے ہمیشہ یہی سمجھاتی تھی، باہر کی دنیا کے بارے میں تھوڑا بہت سوچو، تم بھی سمجھدار ہو، اور میں نے ان کی باتوں کو اپنے دل و دماغ میں سنبھال لیا تھا۔ ایسے ہی مجھے 10 مہینے یہاں پر رہتے ہوئے گزر گئے تھے۔ اب تو میں اس کام کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے بس اتنا پتا ہوتا تھا کہ کسٹمر میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں خود ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتی تھی۔ میں جو بھی ذیشان کی دلہن بننے کے سپنے دیکھتی تھی، اب ہر رات کسی کسٹمر کی دلہن بن جاتی تھی۔ لیکن ہر رات ساجدہ بانو مجھے لیسن دیا کرتی تھی۔ میں وہ لیسن اپنے جسم پر استعمال کرتی تھی۔ بستر پر جانے سے پہلے یہ لیسن اپنی ناف پر ضرور لگا لیتی تھی۔ کئی بار میں نے ساجدہ بانو سے پوچھا، اس لیسن میں ایسا کیا ہے جو آپ ہر بار مجھے دیتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، صحیح وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھنا، کسی بھی کسٹمر کے پاس جانے سے پہلے لہسن کا استعمال ضرور کرنا۔ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی ساجدہ بانو بیمار تھی، لیکن وہ اپنا علاج نہیں کر رہی تھی۔ ہمارا تو یہاں کوئی بھی اپنا نہیں تھا جو ہماری فکر کر سکے۔ میری فکر کرنے والی یہاں پر صرف ساجدہ بانو تھی۔ اگلے ہی دن زاہدہ بانو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، رات کو تیار رہنا، تمہارے پاس ایک کسٹمر آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں تیار ہونے لگی۔ اب مجھے اس دنیا کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میں پوری طرح تیار ہو گئی تو ساجدہ بانو پھر سے میرے پاس آئی اور مجھے لہسن کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا، آخر ساجدہ بانو مجھے لہسن کیوں دیتی ہے، یہ پوچھ کر رہوں گی، لیکن مجھے کسٹمر کے پاس جانے میں دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا واپس آ کر پوچھوں گی۔ کسٹمر میرا انتظار کر رہا تھا، اسی لیے میں کسٹمر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے میں نے لہسن کا رس اپنی ناف پر لگا لیا تھا۔ میں جانتی تھی اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کمرے میں ذیشان تھا جو نشے میں چور بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا، شبانہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہے۔ میں نے زور سے اسے دھکا دیا اور کہا، میں شبانہ نہیں ہوں، میرا نام نسا بانو ہے۔ میری عزت لوٹ چکی ہے اور سالوں سے اس کوٹھے پر میری عزت لیلام ہو رہی تھی۔ ذیشان نے میرے کندھے کو زور سے پکڑا اور دھکا دیا اور کہنے لگا، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تم ہی میری شبانہ ہو۔ یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ میں نے اسے پوری کہانی بتا دی۔ اس کی اپنی بہن نے مجھے یہاں پہنچایا تھا۔ یہ سن کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، جب سے اس کی بہن کو ہمارے افیئر کے بارے میں پتا چلا تبھی سے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ اس نے بتایا اس کی بہن اکثر اجنبی آدمیوں کو اپنے فائدے کے لیے گھر بلاتی تھی، کیونکہ اس کے شوہر زیادہ تر گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ ذیشان کو یہ بات کا پتا تھا اور اس نے اپنی بہن کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی نہیں مانا۔ اس دن بھی جب وہ آدمی ذیشان کی بہن سے ملنے آیا تھا، ذیشان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بہن سے جھگڑا کیا۔ اگلے ہی دن اس کی بہن نے ذیشان کو بتایا، میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ ذیشان کو یقین نہیں ہوا، لیکن اس کی بہن نے اسے یقین دلوایا۔ اس نے کئی جگہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میری مامی نے میرے ماما کو بتا دیا، اس کی بھانجی بھاگ گئی ہے۔
ذیشان مجھ سے معافی مانگنے لگا لیکن مجھے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بتایا میری مامی بہت بیمار ہے اور بستر پر پڑی ہوئی ہے، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس نے کہا میری مامی نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے اس کوٹھے پر بھیج دیا تھا۔ ذیشان نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی لیکن میں نے صاف انکار کر دی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ جان چکا تھا اب ایک کوٹھے والی لڑکی ہوں اور اس حالت میں وہ مجھ سے شادی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ذیشان نے خود بھی شراب پی لیا تھا اور کوٹھے پر آنے لگا تھا۔ وہ اپنی رات پوری کیے بنا شرمندہ ہو کر چلا گیا اور میں ساجدہ بانو کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں ساجدہ بانو کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا ساجدہ بانو زمین پر پڑی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں ہاتھ لگا کر دیکھا تو ان کا پورا جسم ٹھنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں ساجدہ بانو کو ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی، آج وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ان کی مٹھی میں ایک چٹھی تھی جس میں پوری کہانی لکھی ہوئی تھی، وہ کس طرح اس کوٹھے پر آئی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی۔ چٹھی میں لکھا تھا لہسن کے رس کو اپنے ناف پر لگانے سے عورت کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کی بیماریوں سے دور رہتی ہے، اسی لیے وہ اتنی زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یہ نسخہ مجھ پر آزمانا شروع کر دیا کیونکہ انہیں میری صحت کی بہت زیادہ فکر تھی، اسی لیے وہ ہر بار مجھے لہسن پکڑا دیتی تھی۔ اب ساجدہ بانو اس دنیا سے جا چکی تھی، اب کوئی مجھے لہسن نہیں دیا کرتا تھا۔ اب میں اس کوٹھے پر اپنی بچی ہوئی زندگی گزار رہی ہوں لیکن آج مجھے ساجدہ بانو کی بہت یاد آتی ہے۔ لہسن کا رس پھر بھی استعمال کرتی ہوں اور نہ ہی میں کسی کسٹمر سے پریگننٹ ہوئی ہوں، لیکن ذیشان تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ کبھی بھی میرے پاس واپس نہیں آیا۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری مامی نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا، میں تو اسے اپنی ماں سمجھتی تھی لیکن میری مامی نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا اور ذیشان بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا اپنی بہن کی غلطیوں کی وجہ سے۔ میں تو ذیشان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی لیکن میرے ماما مجھ سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے تھے۔